الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاب النشا بعبادة الله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، جہاں کی ہر چیز آنی جانی دیکھی. جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، وڈیائی، شہنشاہی اللہ مالک الملک کے لیے. ہر قسم کی وڈیائی، بادشاہی، شہنشاہی مالک الملک کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والے ہیں. اس کے بعد لاتعداد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء فخر مولودات عبداللہ کے در یتیم آمنہ کے لال شیما کے ویر بدر منیر سیدنا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کی برکہ ہو. صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، ائمہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام پر، لائق قدر احترام عزیزان گرامی،
ہم نے ایک حدیث شروع کی ہوئی ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ 7 قسم کے وہ لوگ ہوں گے، ان میں سے پہلا وہ آدمی جو انصاف کرتا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تو اس کے عنوان پر ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ المبارک پر کچھ گزارشات کی تھی۔ آج کے جمعہ المبارک میں ہم دوسرے نمبر والے انسان کے اوپر گفتگو کریں گے کہ وہ کون سی خوبی اور وہ کون سا وصف ہے جو وصف انسان میں پایا جائے تو اللہ پاک قیامت والے دن، جس دن سورج سوا نیزے کے قریب ہوگا اور زمین تانبے کی بن جائے گی، نہ بدن پہ کپڑے نہ پاؤں میں جوتے، ایسی کیفیت، اور حاملہ عورتیں حمل گرا دیں گی، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اس دن اللہ رب العزت اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو وہ سایہ عطا فرمائے۔ 7 بندے بڑے خوش قسمت ہیں۔ نمبر 2، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا عرش کے سائے میں اللہ پاک وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اللہ عرش کے سائے میں اس نوجوان کو جگہ عطا فرمائے گا جو نوجوان اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں گزار دیتا ہے۔ یعنی وہ نوجوان جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے آگے جھکتا ہے، اپنی جوانی برے کاموں میں ضائع نہیں کرتا، اپنی جوانی برے یاروں سے مل کے، بری محفل میں بیٹھ کے اور برے دوستوں کے ساتھ چل پھر کے برباد نہیں کرتا۔ ایسا نوجوان انشاءاللہ پیارے پیغمبر کی نبوت والی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں، اللہ اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کیونکہ نوجوانی ایک ایسی عمر ہے جو مستانی ہوتی ہے، جوبن پہ ہوتا ہے انسان۔ نوجوانی کی عمر میں بڑے بڑے لوگ بگڑتے دیکھے ہیں اور بڑے کم لوگ اس عمر میں سنورتے دیکھے ہیں۔ حالات ایسے ہیں اس وقت، یقین جانیے نوجوانوں کا جو حال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ نوجوان مساجد سے دور ہیں، ماں باپ کے احترام سے دور ہیں، پڑھنے پڑھانے سے دور ہیں اور نیکی کے کام کرنے سے دور ہیں۔ باقی دنیا جہاں کا ہر کام کریں گے، نہیں کریں گے تو اچھے کام نہیں کرتے نظر آئیں گے۔ آپ کبھی سروے کریں، مساجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں، یقین جانیے جب اذان ہوگی آپ کو بڑے کم نوجوان مسجد میں آتے نظر آئیں گے، وگرنہ وہی لوگ آتے ہیں جو بزرگ ہیں، سفید داڑھیوں والے مسجد میں آتے ہیں۔ حالانکہ کام نوجوانوں کا کہ نوجوان آئیں، اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے فٹنس دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے اور جوڑ صحیح رکھے ہیں، اس نوجوانی کی عمر کو اچھے کاموں میں کھپائیں۔ یہ انشاءاللہ نوجوانی کی عمر قیامت والے دن انسان کے لیے ذریعہ نجات بنے گی اور بن کے رہے گی۔ اس لیے نوجوانی کی عمر میں آج ہمارے ہاں نوجوان سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہے کہ ابو جی میں 9th 10th میں آ چکا ہوں، مجھے موبائل چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے فلاں سہولیات چاہیے۔ اور آج کے والدین بھی جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تب پچھتاتے ہیں کہ یہی میرے بچے جن کے لیے میں نے محنتیں کی، آج یہی میرا گبرو جوان مسجد میں جاتا نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھتا،